ایمان کی جوانی کو ضعیفی نہ سمجھنا. کیا دور ہے، کیا بوڑھے مجاہد کی ادا ہے، جھک جھک کے جو چلتا ہے حبیب ابن مظاہر شبیر کے دشمن کے نشان ڈھونڈ رہا ہے. نعرہ حیدری. جو حسین کی مجلس کی زینت بنتے ہیں، امام حسین کی ماں انہیں زندہ و سلامت رکھے. یاد رکھو مجلس مکتب حسین ہے، نماز مقصد حسین. ان کو آپس میں ٹکرانے کی کوشش نہ کریں، یہ جاہلوں کی صفت ہے. ذات کو مانے، بات کو نہ مانے. ذات کا ماننا کافی نہیں جب تک بات کا نہ مانا جائے. میں نے کہا بھیا پانی پلانا. مولانا آپ بڑی اچھی مجلس پڑھتے ہیں. پانی پلانا، آپ بہت اچھے آدمی. پانی پلانا، آپ کی کیا بات ہے، پانی نہیں پلا رہا. یہ چوپو تو سو. مزہ تب ہے، عقیدہ بیج ہے، عمل اس کی فصل ہے. اچھا بیج تو ہے ہی تمہارے پاس. علی کی ولایت نہ ہو تو رسول کہتے ہیں بیج اچھا نہیں تھا. اور ہے یا نہیں کیا؟ علی کے دشمن کا بیج ٹھیک نہیں ہوتا، بیج خراب ہوتا. بیج عقیدہ ہے. جو لوگ خالی فصلیں لے کے پھر رہے ہیں اور بیج ہے ہی نہیں، چور ہیں. دعوے محبت اہل بیت عمل کے بغیر ادھورا ہے، عقیدے کے بغیر جھوٹ ہے. عمل نہیں ہوگا تو بات ادھوری رہ جائے گی، عقیدہ نہیں ہوگا تو سراسر جھوٹ. ان دونوں چیزوں کو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. جب یہ دو چیزیں آپس میں مل جائیں تو پھر یقین کیجئے کہ آپ کو خدا نے چن لیا اس قوم کے لیے جو زمین پر نمائندہ پروردگار. سو جاؤ علی میرے بستر پر. پہلے نماز پڑھتے تھے، آج سو رہے ہیں. پہلے علی کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. کل یہاں بات پہنچی تھی، آج سو رہے ہیں. پتہ چلا یہ فکرہ ہر جگہ فٹ نہیں بیٹھتا کہ نماز نیند سے بہتر ہے. جو ہے یہ نہیں. اب مجھے یاد آگے، خدا درجات بلند کرے، علامہ فاضل شہید علوی، فاضل علوی شہید، وہ فرماتے تھے ایک مولوی میرے پیچھے پڑ گیا. اس نے کہا یہ خیرہ کون ہوتا ہے؟ میں نے اسے کہا یہ آذان کا فکرہ ہے، حی علی خیر العمل. نہیں بتاؤ یہ خیرہ کون ہے؟ کبرا نے کہا جب مولوی میرے مگر سے نہ اترا تو آخر تنگ آ کے میں نے اسے کہا یہ مننوں کا بھائی ہوتا ہے. موت کے وقت کی یاسین بنا رکھا ہے، تم نے تو دین کو ایک دین بنا رکھا ہے. دین کو اپناؤ، مکمل دین کو اپناؤ. دین ایک ایسی چیز ہے ادھورا ہو تو کام نہیں دیتا، ادھورا دین فائدہ نہیں دیتا. حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری نے امیر المومنین سے عرض کیا مولا میں نے خواب دیکھا. تعبیر بتائیے. خواب کے متعلق ہمارے ائمہ کا، معصومین کا فرمان ہے کہ کبھی کسی بد زبان سے تعبیر مت پوچھو، شریف سے پوچھو، متقی سے پوچھو، پرہیزگار سے پوچھو، محب اہل بیت سے پوچھو. یہ تو ہے خواب دیکھنے والے کو حکم، اور تعبیر بتانے والے کو کیا حکم ہے؟ اچھی تعبیر ڈھونڈ کے بتاؤ.
پہلے سے خواب سن کے اوئے ہوئے کام خراب. ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ ایک صحابیہ تھی, اس نے خواب دیکھا. خواب دیکھنے کے بعد وہ گھر سے نکلی, حضور علیہ السلام کے پاس آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چھت گر گئی اور شوہر میرا سفر پہ ہے. خود ہی آگے کہہ دیا چھت گر گئی ہے, خواب دیکھا ہے, شوہر جو ہے وہ سفر پہ. تو حضور نے فرمایا یہ تو بہت اچھا خواب ہے, تو چھت سے مراد شوہر سمجھ رہی ہے نا, تو وہ جلدی آ جائے گا. جلدی آ جائے گا. وہ خوش خوش چلی گئی, شوہر واپس آ گیا. 2-3 سال بعد پھر یہی خواب دیکھا, سنی شیعہ کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. پھر یہی خواب دیکھا, شوہر پھر گیا ہوا تھا. گھر سے نکلی, آگے کوئی تشریف لا رہے تھے. تو کہا بی بی کتھے؟ حضور کے پاس جا رہی. کیوں؟ کہ خواب دیکھا ہے, تعبیر پوچھو. اگر رسول تمہارے خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے آئے, مجھ سے پوچھ لو کیا خواب ہے. اس نے کہا بھیا دیکھا ہے چھت گر گئی. اس نے کہا انا للہ و انا الیہ. ہفتے بعد پتہ لگا کہ شوہر پرباش ہو گیا. روتی ہوئی رسول کے پاس آئی کہ یہی خواب آپ سے پوچھا تھا, تعبیر آپ نے یہ بتائیے ہوا, اس سے پوچھا یہ ہوئی. حضور نے فرمایا تجھے کس نے کہا تھا تو بدگمان سے تعبیر پوچھ. جو بیچارے ایک خواب کی تعبیر ٹھیک نہیں بتا سکتے, وہ پورے دین کی تعبیر کیسے بتا دیں گے؟ لہذا جب خواب دیکھو, ایک تو ہر خواب پہ وہم میں مبتلا نہ ہو جاؤ. کچھ خواب واہم شیطانی ہوتے, پیٹ بھر کے سو گے, خواب دیکھو گے, خوف زدہ خواب آئیں گے. ہر عمر کے خواب مختلف ہیں, کیونکہ یہ سوچوں کے گرد محور کرتے ہیں. بچپن میں خواب دیکھا میں اڑ رہا ہوں, بڑھاپے میں یہ خواب نظر کیوں نہیں آتا؟ بڑھاپا ہو جائے تو پھر میتیں نظر آتی ہیں. سرکار قبلہ جمشید نقوی صاحب میرے مربی ہیں, سرپرست گواہی دیں گے, کل خواب ڈٹھے جو مر گیا ہوں. جائے گا نہیں آپ, ہر عمر کی سوچوں کے متعلق. ایک بندے نے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی علی اللہ مقامہ سے کہا کہ اگر امام زمانہ ہے تو وہ مجھے خواب میں نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے بڑی کوشش کی ہے, میں نے بڑی لو لگائی ہے, سورہ مزمل کو پڑھا ہے, روزے رکھ کے دیکھے ہیں, زیارت نہیں ہوتی. کہا بیٹھ جاؤ. شاگردوں سے کہا اسے پانی نہ پینے دینا. شام تک پانی نہیں پینے دیا. رات کو اسے نیند آ گئی, پیاسا بیچارہ اٹھا. آیت اللہ نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہا پانی. کہا امام سے پانی جتنی محبت کر, آنکھیں بند کرے گا تو امام نظر آئے گا, کھولے گا تو امام نظر اور اب خواب دیکھا جابر نے. کتنا خوش قسمت ہے. مولا کہتے ہیں مومن سے تعبیر پوچھو. اسے تعبیر بتانے کے لیے امیر المومنین مل گئے. کہ مولا میں نے خواب دیکھا, 7 منظر ہیں اس کے, 2 منظر پیش کرتا ہوں. پہلا منظر میں نے دیکھا ہے مولا کے بیمار, مہربانی میری, اچھا آپس سے میں نے کہا 7 ہیں, 2 بیان کرتا ہوں, مہربانی. پہلا میں نے خواب دیکھا کہ صحت مند گھروں میں بیٹھے ہوئے بیمار ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. عیادت کے لیے تو تمہارا کیا حال ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ صحت مند آئے, بیمار کو پوچھے. امام نے ٹھنڈی سانس لی. کہ جابر تو نے میرے بچے کے ظہور کا زمانہ دیکھ لیا, کہ جب میرے بچے کا ظہور قریب ہوگا اس دور میں یہ ہوگا. کہ مولا کیا ہے؟ امام نے فرمایا خمس دینے والے کو سید کے دروازے پہ جانا چاہیے,
उस जमाने में उलट होगा, मालदार अपने महल में बैठा होगा और सैयद दरवाजे पे सवाली बनकर आएगा कि मेरा हक मुझे दे। हालांकि एहसान उसका नहीं है जो खुम्स दे रहा है, एहसान उस सैयद का है जो खुम्स वसूल करके तुम्हारे बाकी माल को पाक कर रहा है। दूसरा, मैंने ख्वाब देखा, आसमान से कपड़ा लटका हुआ है, एक फरिश्ता मुनादी कर रहा है कि अल्लाह कह रहा है सारा कपड़ा ले जाओ, सारा कपड़ा ले जाओ। लेकिन मौला बंदों के हाथ में मिखराज हैं, कैंचियां, वो आके नापते हैं और काट के जरूरत जितना ले जाते हैं, जो ले जाते हैं वो खराब हो जाता है। इमाम ने फरमाया जाबिर ये कपड़ा नहीं दीन है। अल्लाह कहता है सारा ले जाओ, बंदे जरूरत जितना। अच्छे भले तशरीफ लेके जा रही थी बगैर बुरके के, सामने कोई वाकिफ आ गया, सुना है अपने अजीजों से पर्दा करते हैं। शरीयत कहती है अगर मुझे आजमाना चाहते हो और अपनाना चाहते हो तो मैं एक मुकम्मल मजहब हूं, इतना मुकम्मल मजहब, बस इबादत करो, ये मुतालबा है तुमसे, कुछ ना करो। तुम्हारा मकसद तखलीक खाली इबादत। बच्चों की रोटी ना कमाए, कमाओ, लेकिन ऐसी कमाओ कि इबादत हो जाए। जिंदगी में इस्लाम तुमसे ईसाइयों की तरह खाली एतवार वाले दिन आधे घंटे की हाजिरी नहीं मांगता। इस्लाम वाहिद मजहब है जो 24 घंटे का मजहब है, जो फुल टाइम मजहब है। उठो इबादत बन जाए, सोवो इबादत बन जाए, चलो इबादत बन जाए, बोलो ऐसा कि तुम्हारा बोलना इबादत हो जाए, सोचो ऐसा कि तुम्हारा सोचना इबादत हो जाए। मोहब्बत उनसे करो जिन पर दरूद भेजना इबादत हो जाए, दुश्मनी उनसे करो जिन पर लानत भेजना इबादत हो जाए।